السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقام فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الف ٹی وی کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مساجد کی اہمیت، ان کی ضرورت اور معاشرے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آج ہم 2 ایپیسوڈز میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، اسلامی معاشرے میں مسجد کو کیا اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت ہمارے سامنے بتائی ہے، اور تمام مسلمانوں میں مسجد کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم پہلے دیکھیں گے. پہلی بات کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے. میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا مساجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد اللہ ہیں، یہ بیوت اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. کائنات میں اگر کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اتنا شرف بخشا ہے، ساری کائنات اللہ رب العالمین کی ہے، یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، آسمان اللہ رب العالمین کے ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے صرف انہی چیزوں کو، صرف مساجد کا جو مقامات اللہ رب العالمین نے متعین کیے، ان کو شرف بخشنے کے لیے، ان کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد اللہ ہیں. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب منسوب کیا. مساجد ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے نسبت دی ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مساجد اللہ کہا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کریں گے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہوں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. تو میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھ جائیں کہ مسجد کے اہمیت کو آگے اور بھی باتیں آئیں گی، لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھ جائیں کہ مسجد کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں اگر بٹھانا ہو، بس یہی کافی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس کو مخصوص کر دیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اسی طرح مساجد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مساجد اتنی اہمیت رکھنے والے ہیں، مساجد اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنے شہر ہیں، جتنی جگہیں ہیں، جتنے ساری چیزیں ہیں، ان تمام جگہوں میں سے اگر کوئی محبوب جگہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی ہے، کوئی پسندیدہ جگہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ہے، تو وہ مساجدها، اللہ رب العالمین کی مساجد ہیں. بس یہی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے بھی واضح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی واضح کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے، اور یہ گھر جو ہے اللہ رب العالمین کا تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. یہاں پر میں رک کر ایک علمی نکتہ بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مساجد کی طرف اللہ رب العالمین نے نسبت کی ہے اللہ کی طرف. مساجد اللہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں. تو یہ علمی نکتہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو شرف بخشنا چاہتا ہے، اگر کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، اس کو اپنی طرف اللہ رب العالمین منسوب کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے،
اس کا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی جانب اونٹنی کو بھیجا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا ناقۃ اللہ، وہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے جانور ہیں وہ جانور اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشنے کے لیے کہ دوسرے جانوروں کی نسبت یہ بہت ہی بلند ہے، اس کا مقام دوسرا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ارشاد فرما دیا کہ ناقۃ اللہ۔ تو مساجد کی اہمیت میرے بھائیوں بہت ہی اہم ہے ہماری زندگیوں میں، مساجد کا جو کردار ہے وہ بھی ہماری زندگیوں میں بہت ہی اہم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم مساجد کی اہمیت کو، ان کے مقام کو دیکھتے چلیں تو ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو کہ ہمارے لیے ساری زندگیوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اسلام آنے کے بعد زندگی گزاری، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریاست کا قیام تھا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا قیام تھا، جہاں پر مسلمانوں کی ایک دولت، مسلمانوں کی ایک دیکھیے اسٹیٹ جو قائم ہو رہا تھا مسلمانوں کا، ویسے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، 30 دن کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے، قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، ابھی 20 دن مکمل ہوئے، مکہ سے نکلے ہیں، ابھی 20 دن مکمل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر جو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ دیکھیے آپ کہ قباء مدینے کا آنگن کہلاتا ہے، مدینے سے بالکل لگا ہوا شہر ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، 10 دن یا ایک ہفتہ وہاں پر قیام کرتے ہیں جمعہ سے جمعہ تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی مسجد تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ میرے بھائیوں ذرا ہم حالات کی اس بارے میں دیکھیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ مکہ سے مدینہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، ایسے وہ حالات تھے کہ صحابہ کرام مکمل طور پر ان کی معیشت ٹوٹ چکی تھی، ان کے معیشی کمر ٹوٹ چکی تھی، ان کے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا تھا، ایک نیا موقع وہاں پر تھا، ایک نیا شہر وہ تھا، سارے لوگ اجنبی تھے، شہر اجنبی ہے، موسم اجنبی ہے۔ ایسے ہوا تھا کہ صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان صحابہ کرام کی طبیعت بھی کافی خراب ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی کافی طبیعت خراب ہو چکی تھی، اتنے سارے مسائل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ کے جو صحابہ تھے، مدینہ کے رہنے والے انصاری اور مہاجر صحابہ، ان دونوں کے درمیان مخاوت کرانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں رہنے آئے تھے، تو مدینہ میں صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے ساتھ دوسرے اور بھی لوگ تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عہد ان کے ساتھ کرنا تھا۔ یہ تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائے طاق رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر جو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سب لوگ قیامت تک کے لیے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مسائل کتنے ہوں، مسائل کس قسم کے ہوں، وہ مسائل ہمارے معاشرتی اعتبار سے ہوں، معیشتی اعتبار سے ہوں، وہ ہمارے خاندانی مسائل ہوں، کتنے مسائل کیوں نہ ہوں ہماری زندگیوں میں، ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو کام کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے، اسلامی معاشرے کی بحالی کے لیے اور اسلامی معاشرے کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کے ایک دوسرے میں دوستی اور اخوت کو پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی بنیادی چیز اللہ کے رب العالمین نے رکھی ہے تو وہ چیز اللہ رب العالمین نے مسجد کو رکھا ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ کہ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلم معاشرے میں مسجد کی کتنی اہمیت ہونا چاہیے، ایک اسلامک سوسائٹی میں مسجد کی کیا اہمیت ہونا چاہیے، اس کی کیا امپورٹنس ہونی چاہیے، اس کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں دیکھیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے پہلے تو آیت النور وہاں پر نازل ہوئی، آیت النور اللہ رب العالمین نے آیت النور پہلے بیان کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فوری طور پر وہاں سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کے اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا ہے کہ نور علی نور، کہ اللہ رب العالمین کا جو نور ہے جو حاصل ہو سکتا ہے بندوں کو اللہ رب العالمین کا یہ جو نور حاصل ہوگا وہ تو نور ایسا نور ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ ایسی چیز شرق میں ملے گی، نہ ایسی چیز ویسٹ میں ملے گی، نہ ایسٹ میں ملے گی، ایسی تمام
तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो चीज़ मुसलमानों के नूर पैदा करने वाली होगी, मुसलमानों के दिलों में नूर पैदा करने और उनके जो इस्लामी जो उनकी झलक होनी चाहिए उसको उठाने के लिए जो चीज़ होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया कि वो दुनिया में नहीं मिलेगी बल्कि वो आसमां से नाजिल होने वाली चीज़ है। और वो आसमां से नाजिल होने वाली चीज़ हमको कहाँ मिल सकती है? वो हमको बाज़ार में नहीं मिलेगी, वो हमको किसी की ज़ाती मिल्कियत में नहीं मिलेगी, बल्कि वो चीज़ कहाँ मिल सकती है? उसके बाद वाली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कि वो चीज़ तुमको मिलेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में मिलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद में मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ की जानिब इशारा फरमाया है। इसी तरह मेरे भाइयों आप देखें कि मसाजिद की अहमियत को बतलाते हुए एक और नुक्ता, इल्मी नुक्ता हमको ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और आप सल्लम के इंतकाल के बाद जो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में जो ये मामला हुआ था कि मुसलमानों की तारीख़ कहाँ से रखी जाएगी, तो काफ़ी राय आई थी कि कुछ लोगों ने कहा आप सल्लम की पैदाइश से हम मुसलमानों की तारीख़ का आगाज़ किया जाए, कुछ ने कहा कि नहीं आप सल्लम को जब नबूवत मिली नबूवत से उसका आगाज़ किया जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने काफ़ी सोचा, काफ़ी इस पर सोचो विचार किया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक नुक्ते पर ये पहुँचे थे कि मुसलमानों की उनकी तारीख़ का अगर आगाज़ होगा तो आप सल्लम की हिजरी से आप सल्लम की हिजरत से उनका आगाज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए जो नुक्ता उन्होंने निकाला था वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से ये नुक्ता निकाला था। आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मस्जिद क़ुबा आप सल्लम ने तामीर की थी, क़ुबा पहुँचने के बाद वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतें नाज़िल फरमाई, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही, कि जो मस्जिद जिसको तक़वे की बुनियाद पर कायम किया गया है, जिसकी जो बुनियादें हैं तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो मस्जिद तक़वे की बुनियाद पर कायम की गई थी। तो मस्जिद की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि मिन अव्वलि यौमिन, ये जो मस्जिद तामीर हुई वो पहला दिन था। आप देखिए मुसलमान कब से थे? मुसलमान तकरीबन 13 साल पहले से मक्का में रहते थे। आप सल्लम को नबूवत मिली, उसके बाद मुसलमान काफ़ी जलील क़द्र सहाबा इकराम ने मक्का में इस्लाम कबूल किया, हिजरत हबशा वहाँ पर हुई, काफ़ी अहम वाक़यात हुए वहाँ पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लम को इसरा व मेराज करवाया। इतने अहम वाक़यात इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौम, यानी ये पहला दिन है मुसलमानों की तारीख़ का। वहाँ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नुक्ता निकाला और ये कहा कि मुसलमानों की तारीख़ का आगाज़ होगा तो कहाँ से? उस वक्त से जबकि मस्जिद क़ुबा तामीर की गई थी, वही मुसलमानों की तारीख़ का पहला दिन था। इससे हमको ये बात समझ में आती है कि मुसलमानों की जो तारीख़ है, मुसलमानों का जो वजूद है, मुसलमानों की जो बका है वो मस्जिद से जुड़ कर है। अगर मुस्लिम मुआशरे में मस्जिद नहीं होगी, वो लोग मस्जिद से जुड़े हुए नहीं होंगे तो उनका कोई वजूद नहीं होगा, वो मुसलमान भी कहलाने के लायक नहीं होंगे। और मेरे भाइयों मस्जिद की को आप एक और अपने एतबार से भी देखें, आपने भी तजुर्बा किया होगा अपनी ज़िंदगियों में कि हम किसी नए बस्ती में जाते हैं, अगर हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हों या बस से सफ़र कर रहे हों, किसी नए मुकाम पर अगर हमको रुकना पड़ा, वहाँ पर अपनी ज़रूरत को मुकम्मल करना पड़ा, अपनी किसी हाजत की रवाई करनी पड़ी, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कहीं मुसलमानों का मीनार कहीं नज़र आ रहा हो, मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो हमारा अमली तजुर्बा हुआ। इसी तरह मेरे भाइयों मस्जिद की अहमियत को हम अगर देखना चाहें तो मस्जिद देखिए आप मुसलमानों के दिलों को एक किस्म से जोड़ने वाली चीज़ पैदा हो जाती है। मस्जिद से मुसलमान जब जुड़ जाता है तो उसके दिल नरम पड़ जाते हैं, एक दूसरे से उसके रिश्ते उख़ुवत कायम हो जाते हैं, एक दूसरे से उन लोगों के दरमियान मोहब्बत आम होने लग जाती है। आप देखिए कि जो सहाबा इकराम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर मदीना आया था। उसके बाद जो सहाबा इकराम मदीना में थे, उन्होंने सब कुछ अपना उन सहाबा इकराम के लिए सारी चीज़ें उन्होंने अपने सहाबा इकराम के लिए दे दी थी। जो उख़ुवत हुई थी सहाबा इकराम की, कुछ सहाबा इकराम के बारे में ये भी बात आती है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी 4 बीवियां हैं, अगर उनमें से किसी 2 को आप पसंद कर लें और 2 से निकाह कर लें, मैं उनको तलाक देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ये जो मोहब्बत पैदा हुई सहाबा इकराम के दरमियान, ये मोहब्बत कहाँ से पैदा हुई थी? ये वही चीज़ थी। ये अगर हम देखें मोहब्बत कहाँ से पैदा हुई, वो लौट कर सिर्फ मस्जिद तक जाती है। सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने मस्जिद तामीर की, वहाँ पर सहाबा इकराम जमा होते थे। आप भी देखें अपनी ज़िंदगियों में कि काफ़ी दोस्तियाँ ऐसी होंगी हमारी जिनका ताल्लुक़ मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा।
ہم مسجد کو جایا کرتے تھے، ایک اور لوگ مسجد کو آتا تھا ہمارا دوست کوئی، وہاں سے ہم اس سے مانوس ہوئے، اس کی عبادت ہم کو پسند آئی، اس کے رہن سہن ہم کو پسند آیا، اس کا اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا ہم کو پسند آیا، ہم نے اس سے دوستی کی، اور وہ دوستیاں کبھی رشتہ داریوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، کبھی رشتہ داریاں ایسی ہیں جس کا تعلق مسجد سے رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کیسے محبت پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے نرم ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ 5 وقتہ اگر کوئی بندہ آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی التجا پوری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے، اپنا سب کچھ کرتا ہے، یہ ایسا چیز ہوتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم قریب ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ الحب فی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی سے اس کے مال کے لیے محبت کریں اور اگر اس سے اس کا مال چھین جائے تو ہم سے اس سے محبت باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم کسی کی خوبصورتی سے محبت کریں گے، اگر کسی روز اس کی خوبصورتی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس سے محبت ہماری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی کو فلاں چیز سے، دولت سے، کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہوں، اگر وہ چیز اس سے زائل ہو جائے تو وہ چیز ہماری محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو چیز اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور مومن ہمیشہ نماز کو آیا کرتے ہیں، مسجد میں وہ رہا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، مسجد کی اتنی اہمیت مسلمانوں کی زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی مثال کیسے ہونی چاہیے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم کی مثال ہوتی ہے، ایک جسم کی مثال جیسے ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک عضو کو، اگر ہاتھ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ تکلیف سارا جسم برداشت کرتا ہے، اگر پیر کو تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم وہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک جسم کی مثال ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جب مل کر کھڑی ہو جاتی ہے تو ایک دیوار مکمل ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو تقویت وہ لوگ پہنچاتے ہیں، قوت پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہونی چاہیے، اور اس کی عملی چیز ہم دیکھیں تو ہم کو مسجد میں نظر آتی ہے۔ ہم مسجد میں دیکھیں ایک سارے لوگ صف در صف کھڑے رہ جاتے ہیں، صف در صف، وہاں پر کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہاں پر آقا بھی برابر ہوتا ہے، وہاں پر غلام بھی برابر ہوتا ہے، وہاں پر گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی کاسٹ کا رہنے والا ہو، کسی بھی مسلمانوں کی کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، سارے لوگ وہاں پر یکساں ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ کوئی بھی شخص داخل ہو، کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا غریب کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک لیبل کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ لیبل بندہ بننے کا ہوتا ہے، وہ بندے کے لیبل کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو سارے لوگ وہاں پر یکساں ہو جاتے ہیں۔ جب سارے لوگ یکساں ہو گئے تو ایک دوسرے سے ان کو غم خواری ہوتی ہے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھے تو تکلیف دور کرنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کہ جب ہم مسجد میں جانا شروع کریں گے تو کس طرح ایک دوسرے سے محبت عام ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ صحابہ کرام تشریف لائے تھے تو جو صحابہ کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے ان کے پاس مدینہ آنے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ تقریباً 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ کہلاتے تھے، یعنی صفہ میں ان کا قیام تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو قیام کرنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کو دین سیکھنے کے علاوہ، دین پر عمل کرنے کے علاوہ، دین کو پھیلانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا۔ تو ایسے مقام پر جب صحابہ کرام دیکھتے جن کے پاس باغات تھے، جن کے پاس مال و دولت تھی، جن کے پاس اچھا اللہ رب العالمین نے جن کو خوش و خرم رکھا تھا، ویسے صحابہ کرام دیکھتے ہیں ان کی حالت کو، تو صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے روایتوں میں کہ جن صحابہ کرام کے باغات تھے وہ اپنے جب مسجد کو نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو اپنے کھجور کے خوشے توڑ کر مسجد میں لایا کرتے تھے، 2 ستونوں کے درمیان ان کو باندھتے، تو جو صحابہ کرام بھوکے تھے، جو پیاسے تھے، جن کو کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، وہ صحابہ کرام وہاں سے کھجوریں توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت مسلمانوں کے درمیان عام ہوگی تو وہ کہاں سے ہوگی؟
مسلمان مسجد میں اگر جمع ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ محبتیں دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، دوسری جگہ یہ محبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ محبت کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ لیکن مسجد میں جو محبت عام ہوگی، مسجد میں آنے جانے سے مسلمانوں کا جو تعلق بنے گا، وہ تعلق کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا۔ وہ تعلق کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے وہ تو صرف موت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ تعلق ٹوٹے گا، بلکہ ان کا تعلق ان کے موت کے بعد بھی جنت میں بھی اللہ رب العالمین باقی رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں ہوئیں۔ اسی طرح اگر ہم مسجد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو مسجد کیا چیز ہے، کیا مقام ہے مسجد کے مقام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد کے جب آئے تھے تو صرف مسجد ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، اور ہم نے بچپن سے یہ چیز دیکھی کہ مسجد ہمیشہ نمازوں کے اوقات میں کھلتی ہے، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جائے مسجد کے دروازوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز سمجھی ہے، اپنی بچپن سے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، مسجد میں دوسرا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور بسا اوقات کچھ بزرگ حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسرا کام ہم کو کرنے بھی، انجام دینے بھی نہیں دیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، مسجد جو ہے اکثر ہم کو اپنے سارے اوقات ہم کو مسجد میں گزارنے چاہیے، ہم کو اپنے جو اکثر کام جو ہمارے ہیں مسجد میں نمٹانے چاہیے، اس چیز کا خیال ہم کو ہو۔ دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے مربی اول تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے تھے، ایسی تربیت جس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو تربیت پانے والے صحابہ کرام تھے ان سے بہتر کائنات میں قیامت تک کوئی ہم کو ملنے والا نہیں۔ تو ایسی جماعت کہاں پر تربیت پاتی تھی، ایسے جماعت کے معاملات کہاں پر حل ہوتے تھے؟ وہ مسجد ہی تھی جہاں پر ان کے معاملات حل ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالقضاء کہاں تھا؟ وہ بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرنے نہیں بیٹھتے تھے مسلمانوں کے، وہ مسجد تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرنے بیٹھتے تھے۔ اس میں کافی معاملات آتے، کچھ لڑائی جھگڑے کے معاملات آتے، کچھ وہاں پر مال و دولت کے معاملات آتے، کچھ وہاں پر کاروبار کے معاملات آتے، کچھ وہاں پر گھر بار کے خاندان کے لڑائی جھگڑے کے معاملات آتے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کرتے، تو وہ مسجد ہی اس کا مقام ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹین تھا، صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھ جاتے، اذکار پڑھتے، اذکار پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اپنے پاس بیٹھتے، اپنی مقام پر بیٹھتے۔ اس کے بعد چاش کی نماز، اشراق کی نماز، اللہ کے رسول صلاۃ الضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ انجام دیتے۔ انجام دینے کے بعد صحابہ کرام سے ان کے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، خواب کی تعبیر ان کو بتاتے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے یتدارسون، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ مجتمع قوم ببیت من بیوت اللہ، کہ دیکھیں اب یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد میں جمع ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں، جو ایک گروہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جمع ہوتا ہو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یتدارسون فیہ، کہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، فہم و مفاہمت کا کام کرتے ہیں، ایکسپلیننگ کا کام کرتے ہیں، دین کو ایک دوسرے کو سمجھانے سمجھنے کا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب مسجد اللہ کے رسول کیسا تھا، صبح ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر پوچھتے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ کرام کو دین سکھاتے، جو اصحاب صفہ تھے ان کو دین سکھاتے، اور اسی دوران کوئی معاملات آ جاتے، اگر کوئی نکاح کا معاملہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح وہاں پر پڑھا دیا کرتے، اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اس معاملے کو حل کر دیتے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حل پاتے تھے اس کا مقام مسجد تھا۔ تو میرے بھائی ہم دیکھیے اپنی زندگی میں ہم نے مسجد کے جو مقاصد تھے شریعت اسلامیہ میں، اس کو ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے۔ ہم نے مسجد پر بہت ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اپنی زندگیوں میں مسجد جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی ان تمام مقاصد کو ہم نے ختم کر کے صرف ایک مقصد کے لیے مسجد کو باقی رکھا، وہ صرف اور صرف نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت، مسجد کس لیے قائم کی جاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد میں بیٹھتے تو کافی لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے، غیر مسلمین مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بیٹھتے، تقریباً ایک ہفتہ ان کا قیام رہا کرتا تھا۔ ایک ہفتہ ایک کافر مسجد میں قیام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کو اگر ہمارے درمیان اگر کوئی کافر مسجد میں آ جائے تو ہم اس کو الگ نظر سے ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ترچھی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی تو برملا ان کو کہہ بھی دیتے ہیں، اب ان کو بول بھی دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، بدر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے، واپس مدینہ آئے تو 70 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مشرکین کے 70 قیدی تھے۔
اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان کو باندھا کہاں جائے گا، ان کو رکھا کہاں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز، صحابہ کرام نے اپنا کوئی مشورہ نہیں دیا، صرف کسی کے اگر کوئی بات ٹکی، کسی کی نظر اگر کہیں جا کر ٹکی تو وہ مسجد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو رکھا تھا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں رکھنے کا ان کو کیا فائدہ ہوا۔ حضرت یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے۔ حضرت یمامہ جو کہ قبیلہ سمامہ کے سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، تو صحابہ کرام ان کو پکڑ کر لائے ہوئے تھے مدینہ کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھنے کا حکم دیا، ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ آپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد جو ہے دلوں کو نرم کرنے والی جگہ ہے، دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت محبت پیدا کرنے والی جگہ ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر آپ اس واقعے کو سمجھیں۔ حضرت یمامہ کو باندھ دیا گیا، باندھ دینے کے بعد آپ دیکھیں تقریباً 3 دن وہاں پر گزرے۔ پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ کر دھتکار دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ جب کافر تھے، جب ان کے دل میں کفر تھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ کائنات میں سب سے بدترین، سب سے بغض والا چہرہ، جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں، جس کے سلسلے میں میرے دل میں بغض ہے، تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ بغض میرے سلسلے میں آپ میں ہے۔ تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں انہوں نے نظر اٹھا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بھی نہیں، بات چیت بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن تک یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے دن ان کی دشمنی کتنی تھی مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل میں کتنی دشمنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں 3 دن مکمل ہوتے ہیں۔ پہلے دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ سب سے بغض والا چہرہ کائنات میں اگر میرے لیے کوئی ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے، میں آپ کے چہرے کو تک بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی انہوں نے یہی بات کہی، تیسرے دن بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ مجھ سے کس سلسلے کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کو میں پکڑ کر لایا ہوا ہوں، مسلمانوں نے آپ کو پکڑ کر لایا ہے، اب آپ یہاں پر قیدی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں حلال ہوں، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے آپ پر حملہ کیا ہے، تو آپ مجھے قتل کر دیں، کوئی میرے لیے بری بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ پر رحم کریں گے، اگر آپ مجھ سے اچھا معاملہ کریں گے، احسان والا معاملہ کریں گے، تو میں آپ کو احسان والا ہی پایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو کھول دیا جائے۔ جب ان کو کھول دیا جاتا ہے وہ مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد دور جاتے ہیں، وہ غسل کرتے ہیں، واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اب 3 دن پہلے ان کا معاملہ کیا تھا، ان کی دشمنی مسلمانوں کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کے سلسلے میں کتنی تھی۔ اب 3 دنوں کے اندر دیکھیے آپ، ان کی جو دشمنی تھی وہ ساری کی ساری دوستی میں تبدیل ہو گئی، ان کے دل میں جو بغض تھا محبت میں تبدیل ہو گیا، ان کے دل میں جو دشمنی تھی وہ الفت و محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ چیز کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے مسلمانوں کے گھر نہیں دیکھے تھے، وہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ 5 وقتہ انہوں نے صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، ایک دوسرے کو دین سیکھتے ہوئے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے محبت والے معاملات کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کرام کا جان نچھاور کرنے کو انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ 3 دنوں کے اندر ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں مسجد کتنی بلند جگہ ہے، مسجد کے سلسلے میں مسجد مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پر لے کر آ سکتی ہے، پستیوں سے مسلمانوں کو عروج عطا کر سکتی ہے، زوال سے مسلمانوں کو بلندی عطا کر سکتی ہے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو مسجد میں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں مسجد کی اہمیت اور بھی ہے، لیکن ہم ایپیسوڈ ختم ہونے کو آیا، ہم اسی بات پر انہی باتوں پر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، آخر میں بھی ابھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت کے لیے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن مسجد کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں بس ایک جملہ ہمارے دل میں ہو، ہمارے زبانوں پر ہو، ہمارے ذہنوں پر ہو کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے اکبر ہے، سب سے اعظم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہوگا وہ کائنات میں سب سے اعظم ہوگا اور سب سے اکبر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مسجد کی اہمیت کو سمجھنے اور مسجد کے سلسلے میں ہم کو اپنے فرائض کو، حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔